ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ ہو، آپ محمدی بنے، مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا، یہ پتہ کہ جواب دیتے ہیں آگے سے، کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں. جہاں انہیں امام شافعی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں، جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں. اچھا ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا، انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے، انہیں کا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں. او بھائی ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے، ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں. اور دوسری بات، جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ یہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں. رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. سب سے پہلے یہ حدیث، اس کو میں پیرافریز کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہیں آپ لے لیں، لیکن اگر اللہ کے حضور آپ کی پکڑ ہو گئی تو میں آپ کے کوئی کام نہ آ پاؤں. سب سے پہلے اس کو آپ ایک اپنے دماغ میں نوٹ بنا لیں اور باقی کی ویڈیو کو اسی کے کانٹیکسٹ میں سنیں. اب میں آپ کو ایک سچویشن بتانے لگا ہوں اور اب آپ اس میں ساتھ ساتھ سوچیں کہ ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں حنفی مسلمان کہتا تھا، وہ اب روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سوال جواب ہو رہا ہے. اس ایگزامپل میں نے حنفی لیا ہے، آپ شافی بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، حنبلی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، میں نے مثال کے طور پہ ایک حنفی لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے سوال جواب ہو رہے ہیں. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس بات پہ آتے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں ایک فقہ کا مسئلہ دیا تھا، جب وہ مسئلہ تمہارے پاس آیا تو تم بھاگتے ہوئے گئے اور امام ابو حنیفہ سے ریلیٹڈ جتنا تمہیں ٹیکسٹ اور کتابیں اور ویڈیو جو بھی چیزیں ملی، تم نے اس کی بیس کے اوپر جو ہے اپنے مسئلے کا حل نکالا. وہ مسئلے کا حل نہ تمہارے دل کو ٹھکا تھا، نہ تمہارے دماغ کو ٹھکا تھا، نہ تم اس سے مطمئن ہوئے تھے، لیکن کیونکہ تمہیں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ دنیا کے اندر اماموں کو لے کے چلنا ہے، ان کی اندھی تقلید کرنی ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں تو پھر آپ نے ساری باتیں انہی کی ماننی ہے، امام حنبل ہوں، امام شافعی کوئی بھی ہوں، امام جعفر کوئی بھی ہوں، تو آپ نے انہی کی باتیں ماننی ہے. اور اگر ان کا کوئی حکم قیامت والے دن پتہ چلے گا جی غلط نکل آیا ہے تو اس کے اوپر وہ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار نہیں. اگین جو میں نے حدیث شروع میں بتائی ہے اس کو دماغ میں رکھیے گا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے اس ٹائم پہ کام نہیں آ رہے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے پکڑ ہو گئی تو باقی کسی کی بھی کیا حیثیت ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں. خیر، تو بہرحال تو تم نے وہ نکالا، ساری چیزوں کے باوجود تم نے وہ اپلائی کر دیا، ٹھیک ہے. تمہیں میں نے دماغ دیا تھا جو کہ نہیں سیٹسفائیڈ تھا، دل دیا تھا وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھا، تمہارا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا. تمہیں پتا تھا کہ آگے امام حنبل بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام جعفر بھی ہیں، اور بھی بہت سارے امام ہیں اور بہت ساری ریسورسز اویلیبل ہیں، ادھر بھی جا سکتے تھے، لیکن کیونکہ تم نے جو ہے وہ اندھی تقلید باندھی ہوئی تھی ادھر ان کے ساتھ، ایک امام والے کانسیپٹ کے ساتھ، ایک امام والے فلسفی کے ساتھ، تو تم نے وہیں پہ بات چھوڑ دی، جبکہ تمہارے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ تمہیں ابھی اور پتہ کرنا ہے، اس کے بارے میں اور پتہ کرنا چاہیے جب تک کہ تم خود مطمئن، کیونکہ یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونرشپ سکھائی ہے، آپ کا ایمان اور جو فیتھ ہے اس کی اونرشپ سکھائی ہے کہ کوئی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات بتائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی تو صرف اور صرف اعمال ہوں گے آپ کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی سفارشیں نہیں ہوں گی، کوئی بڑے نہیں ہوں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف آپ کے اعمال ہوں گے جو یا تو آپ کو بچائیں گے یا گڑوائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پورا سینیریو دے دیا، تو اب آپ یہ بتا دیں کہ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی بات کرنے کو رہ جائے گی؟ یہ مسئلہ یہاں پہ آپ کی کہانی گئی ڈوب. یہاں پہ بیسیکلی آپ کے سوچنے کے لیے دو چیزیں. ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اونرشپ سکھاتا ہے، شروع سے پورے دین میں آپ کو اونرشپ سکھائی گئی ہے کہ اپنے ایمان کی اونرشپ آپ کی اپنی ہے، آپ کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، آپ کا کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز آپ کی اپنی اونرشپ ہے جہاں تک ایمان کی بات ہے.
دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز صاف ہے. آپ کے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل کو بات نہیں ٹھکی، آپ کے دماغ کو بات نہیں ٹھکی، آپ کے ضمیر مطمئن نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ آدھی پونی انفارمیشن کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور آپ نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے، تو آپ کے دل کا حال اللہ کے سامنے تو ہر وقت کھلا ہوا ہے. دو باتیں ٹھیک ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. جو میں نے یہ پوری ویڈیو انجینئر صاحب کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کی اوور آل فلاسفی یہی ہے اور میں کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں اس بات سے. میں جس بات سے اگری اور پارٹلی ڈس اگری کرتا ہوں وہ انہوں نے جو دو آرگیومنٹس دیے ہیں. پہلا آرگیومنٹ جو انہوں نے دیا ہے کہ بھئی کوئی حنفی ہے جو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں مان رہا اور کسی چیز پہ وہ امام حنبل کا فتویٰ مان رہا ہے تو وہ پک اینڈ چوز کر رہا ہے، اس کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر. تو جو امام حنبل کا فتویٰ ہے وہ بھی تو کسی قرآن اور حدیث کی بیس کے اوپر ہی ہے. انہوں نے پہلا یہ آرگومنٹ دیا. دوسرا انہوں نے قرآن سے ریفرنس دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے. یہ دونوں آرگومنٹس اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائمری آرگومنٹس نہیں بن سکتے. فار سیکنڈری آرگومنٹس یہ کمپلیٹلی ویلڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پرائمری آرگومنٹس کے لیے یہ ویلڈ میری نظر میں نہیں ہے. میری نظر میں پرائمری آرگومنٹ یہی بنتا ہے جو میں نے بات کی دل کے حال والی، کہ جب آپ کو یہ بات کرٹیسائز کی جاتی ہے کہ بھائی آپ اپنی مرضی کا پک اینڈ چوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو امام جعفر کی یہ والی بات سمجھ آ رہی ہے، امام حنبل کی یہ بات سمجھ آ رہی ہے، امام ابو حنیفہ کی یہ بات سمجھ آ رہی ہے، جب آپ کو یہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو اس کی بیسکلی دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ جس انسان کے دل میں اتنا کھوٹ ہوگا نا وہ اتنی دقت کے تھرو جائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے. وہ بولے گا بھائی میرا دل یہ کر رہا ہے میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی اتنا پین اٹھا ہی رہا ہے نا اپنی زندگی کے اندر اور وہ اتنا کچھ کر رہا ہے کہ بھائی میں امام ابو حنیفہ کو مان لوں یا ان کی بات فالو کر لوں، تو بھائی اس کے دل میں بہت خدا کا خوف ہی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے نا تو بھائی اللہ سے نہیں چھپا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ جو دین ہے نا یہ دین پیپل پلیزنگ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے دین. یہ بات ہے، یہ ہے مین آرگومنٹ اس پوری بات کے اوپر کہ یہ مین آرگومنٹ ہے. یہ جو دین ہے یہ لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو جو آدمی اگر جا کے اپنی زندگی کو اس نے گزارا ہے اور فار ایگزامپل زندگی کے اندر 10 فقہ کے ایشوز آئے ہیں اور ان 10 کے 10 ایشوز اس نے جو ہے سب مکس ہیں، مکس اماموں، میں کہتا ہوں 10 الگ اماموں کے ہیں، سارے فقہ کے جو اس کے ڈیسیجنز ہیں وہ 10 الگ الگ اماموں کے ہیں، اس نے وہ فالو کیا. تو اگر کسی ایک کے اندر بھی اس کے دل میں کھوٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگی وہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی، وہاں نہیں بچ پائے گا وہ اس چیز سے. پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے. وہ بالکل کلیئر راؤٹ ہے اللہ اور انسان کے دل کے بیچ میں. اور آخری بات یہ ہے کہ جو اندھی تقلید والا کانسیپٹ ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد جو بھی ہے وہ خاص طور پہ جیسے یہ امام ہیں یہ آپ کی رسپیکٹ کا، آپ کی عزت دینے کا میکسیمم جو آپ کا پیمانہ ہے وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کے ایمان پہ، آپ کے فیتھ کے اوپر بات آئے گی تو یہ لوگ آپ کے لیے سورس آف انفارمیشن سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ اندھی تقلید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو. تو یہ ساری بات ہے. کوئکلی میں سمرائز کر دیتا ہوں. بات صرف یہ ہے اندھی تقلید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کسی کے اوپر بھی اندھی تقلید نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کی ہیں دین کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. تو یہ آپ کی رسپیکٹ ہو گئی، آپ کا عزت دینا ہو گیا، اس کے میکسیمم حقدار ہیں. لیکن جب آپ کے ایمان کا مسئلہ آئے گا، آپ کے دین کا مسئلہ آئے گا، آپ کے فیتھ کا مسئلہ آئے گا، وہاں پہ یہ ایز اے سورس آف انفارمیشن بالکل استعمال ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان میں سے استعمال ہو سکتا ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام جعفر ہو، امام شاف، کوئی بھی ہو، جو آپ کے دل کو ٹھکے، دماغ کو ٹھکے اور آپ کی روح کو مطمئن کرے. اور وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے وہ آپ کا اور اللہ کا مسئلہ ہے، وہ کسی تیسرے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ میرا پوائنٹ ہے اس پوری بات کے اندر. اگر یہ بات انجینئر صاحب تک پہنچتی ہے
تو I would like to know his side on this. Thank you so much. ویڈیو پسند آئے تو please do like, share and subscribe the channel. See you in the next video. Thanks.